يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعہ میں ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور مومنوں کی ماؤں کا تذکرہ ہوا تھا۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ اولاد النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے اس کا تذکرہ ہوگا، چونکہ آپ کی بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں اور آپ کی اولاد جو ہے وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ اللہ رب العزت نے اولاد کی نعمت سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز فرمایا تھا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا کیے تھے۔ یہ جو ہمارے ہاں آج کل بعض لوگ یہ بات پھیلاتے ہیں اور عام کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صرف ایک ہی بیٹی تھی، یہ بالکل بے بنیاد ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، اور پھر ان کے جو اپنے بڑے گزرے ہیں، یعنی شیعہ کی اپنے جو بڑے لوگ ہیں جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے 4 بیٹیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلی دلیل تو قرآن کریم کی ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں کو کہہ دیں
अपनी बेटियों को कह दें और मोमनों की माओं को कह दें कि वो अपनी ओढ़नियां, अपनी चादरें अपने सरों के ऊपर से अपने सीनों पर लटका लिया करें। ये ज्यादा मुनासिब है कि वो पहचान ली जाएंगी कि ये शरीफ औरतें हैं, फिर उनको अदियत नहीं दी जाएगी। और अल्लाह ताला तो हमेशा से बड़ा ही माफ करने वाला, नहायत रहम करने वाला है। अब इस आयत करीमा में आपकी अज़वाज बीवियों का तज़किरा आया कि अपनी बीवियों को कह दो, जमा का सीगा है। अरबी में 3 या 3 से ज्यादा को जमा कहा जाता है, 2 को अरबी में जमा नहीं कहते। हमारी उर्दू में या अंग्रेजी में 1 को वाहद कहते हैं, 2 को जमा कहते हैं, 2 या 2 से ज्यादा को। अरबी में 1 को वाहद कहते हैं, 2 को तस्निया कहते हैं और 3 या 3 से ज्यादा को जमा कहते हैं। तो अज़वाज का मतलब यहां जमा का लफ्ज आया तो मतलब एक बीवी नहीं बल्कि ज्यादा बीवियां, सारी बीवियां इसमें शामिल है। दूसरा है वह बनाती का, बिंत का लफ्ज नहीं आया कि आप अपनी बेटी को कह दें, बल्कि अपनी बेटियों को कह दें। जमा का लफ्ज आया तो ये 3 या 3 से ज्यादा बेटियां और वो 4 हदीस से साबित हैं। और तीसरे नंबर पर निसाइल मुमिनीन, मोमनों की औरतों को कह दें, ये भी जमा का लफ्ज है। तो बीवियों का जमा मानते हैं और मोमनों की औरतों का भी जमा का सीगा तस्लीम करते हैं। बेटियों की बात आती है तो कहते हैं नहीं जी बेटी तो एक है। उसकी बड़ी वजह इनकार की एक ये समझ आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर 4 बेटियां ये तस्लीम कर लें तो फिर पूछने वाला पूछेगा कि चौथी बेटी का तो हर एक इत्तेफाक करता है कि उसका निकाह हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से हुआ, फिर दूसरी 3 बेटियों का निकाह किससे हुआ था? तो दूसरी तीनों बेटियों का निकाह बनु उमैया खानदान में हुआ है। यानी एक का निकाह आपके चचाजाद भाई हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से हुआ और बाकी 3 बेटियों का निकाह बनु उमैया में हुआ है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु से आपकी 2 बेटियों का निकाह हुआ और एक बेटी का निकाह अबुल आस से हुआ। ये जो है दोनों ही बनु उमैया खानदान से ताल्लुक रखते हैं और बनु उमैया जो है उनका नाम आजकल राफियों को भी बर्दाश्त नहीं होता और नीम राफी जो हैं उनको भी बर्दाश्त नहीं होता। बनु उमैया से बड़ी तकलीफ होती है और बनु उमैया के जो सहाबा हैं उनसे भी बड़ी तकलीफ होती है। हालांकि ये जो बनु उमैया हैं या कुरैश हैं, बनु हाशिम है, ऊपर जाकर इनकी लड़ी एक ही है, मिल जाते हैं जाकर ऊपर, आगे अलग अलग हैं। वो बनु हाशिम अलग हैं और ये बनु उमैया अलग हैं। तो बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियों का तज़किरा कुरान करीम और हदीस मुबारका से भी मिलता है। इमाम नववी रहिमहुल्लाह, हाफिज इब्न अब्दुल बर रहिमहुल्लाह, दीगर अहले इल्म और अइम्मा इकराम ने भी लिखा है कि फल बनातुर अरबाउन बिला खिलाफ, कि इसमें मुसलमानों का इख्तिलाफ नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी, यानी मुसलमानों का इस बात पर इत्तफाक है। और उसूल काफी अहले तशय्यो की हयातुल कुलूब उनकी किताब है, बहारुल अनवार है, कश्फुल गुम्मा है, शरा नहजुल बलागा है। इन तमाम किताबों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियों का उन्होंने एतराफ किया है, लेकिन मौजूदा जो हैं ये इससे इख्तिलाफ करते हैं और इसका इनकार करते हैं। तो आपकी जो 4 बेटियां और 3 बेटे थे, यानी टोटल आपकी औलाद बेटियां और बेटे ये 7 बनते हैं और इन 7 में से 6 जो हैं वो आपकी पहली बीवी सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पैदा हुए। आपके यहां जो सबसे पहला बेटा पैदा हुआ सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह के बाद सबसे पहले आपका बेटा पैदा हुआ, उस बेटे का नाम रखा था कासिम। इसी वजह से आपकी कुनियत अबुल कासिम थी, आपकी कुनियत अबुल कासिम। हदीस में आता है
صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بازار میں جا رہے تھے تو کسی نے آواز دی ابو القاسم، آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ شخص کہنے لگا میں نے آپ کو نہیں بلایا، میں نے کسی اور بندے کو بلایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا تھا سمو باسمی ولا تکنو بکنیتی، کہ لوگوں تم میرا نام تو رکھ سکتے ہو، یعنی محمد نام جو ہے وہ اپنے بچوں کا رکھ سکتے ہو، صرف محمد رکھ لو یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی شامل کر لو، جس طرح کہ ہمارے ہاں آج کل نام رکھتے ہیں، محمد کے ساتھ کوئی محمد اسحاق رکھ لیتا ہے اور محمد عبداللہ رکھ لیتا ہے، اس طرح کوئی بھی نام یا خالی محمد نام رکھنا بھی درست ہے، لیکن آپ نے فرمایا میری کنیت جو ہے یہ کوئی نہ رکھے، یعنی یہ آپ کی زندگی میں آپ نے منع کیا تھا کہ نام تو میرا رکھ لیا کرو اور کنیت میری نہ رکھا کرو۔ بہرحال یہ آپ کا بیٹا جو قاسم ہے یہ پہلا بیٹا تھا اور تقریباً یہ 2 سال کی عمر میں آپ کا یہ بیٹا وفات پا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر پر آپ کی نبوت سے 10 سال پہلے یعنی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح ہوا جب آپ کی عمر 25 سال تھی۔ جب آپ کی عمر 30 سال ہوئی، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے علیہ صحابہ میں لکھا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بعثت سے 10 سال پہلے بیٹی عطا کی اور اس بیٹی کا نام آپ نے رکھا زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے آپ کے گھر میں پیدا ہوئی، بڑی خوشی تھی کہ گھر میں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، بیٹے کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹی بھی عطا کر دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو آپ خوش ہوتے تھے۔ آج کل کے بعض امتیوں کی طرح نہیں کہ بیٹی پیدا ہو جائے تو گھر میں رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے اور لوگ مبارک دیں تو آگے سے غصہ کرتے ہیں کہ بیٹی کی مبارک دے رہے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جہالت کا یہ انداز اور طریقہ ہے، بیٹی ہو یا بیٹا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، ہاں جو بھی ہو نیک ہو، فرما بردار ہو، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ بعض اوقات بیٹے کی نسبت بیٹی زیادہ فائدہ دے دیتی ہے۔ حضرت مریم کی والدہ نے بیٹے کی دعا کی تھی، اللہ نے بیٹی عطا کر دی اور کہا یہ بیٹی عام بیٹی نہیں ہے، یہ بیٹوں سے بھی اللہ اس کا مقام زیادہ بلند کریں گے، اور واقعتاً ایسا ہوا۔ آگے ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ نے ان کے تذکرہ قرآن کریم میں بھی کیا ہے، اور قرآن میں ایک سورت کا نام بھی سورہ مریم ہے۔ تو بہرحال یہ بیٹی پیدا ہوئی تو آپ کے گھر میں بڑی خوشی، بیٹی بڑی ہوئی اور اس کی پرورش ہو رہی تھی۔ تو جب یہ بیٹی جوان ہوئی تو ابو العاص نے آپ سے نکاح کا پیغام بھیجا آپ کی بیٹی سے۔ ابو العاص جو ہے یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دوسری بہن کا بیٹا تھا، یعنی دونوں کزن تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کزن سے بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں آج کل کچھ لوگ ڈاکٹر ڈراتے رہتے ہیں کزن میرج جو ہے اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے، لہذا بچے جو ہیں وہ اپاہج ہو جاتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ کئی ایسے ہیں کہ کزن کے ساتھ شادی نہیں بھی ہوئی تو ان کے بچے اپاہج ہو جاتے ہیں، پھر وہاں کیا کریں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی فضول بات ہے۔ تو کزن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ابو العاص کو اچھی طرح جانتے تھے، یہ اپنی خالہ کے گھر آتے رہتے تھے، ان کے کردار سے انداز سے آپ اچھی طرح واقف تھے، تو انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تو آپ نے بیٹی کا رشتہ ابو العاص کے ساتھ کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اس وقت ابو العاص جو ہے یہ ابھی اپنے گھر میں نہیں تھا، سفر میں گیا ہوا تھا، واپس آیا۔ ہاں یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی بیٹیوں نے فوری طور پر اسلام قبول کر لیا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے کسی نے انکار کیا ہو یا سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی۔ تو یہ بات تو مشہور و معروف ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلی اسلام قبول کرنے والی حضرت خدیجہ ہے، اور مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق ہیں، بچوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اور بچیوں کا ذکر کیا جائے تو آپ کی بیٹیاں ہیں اس میں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. تو ابو العاص نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا. یہ اپنے گھر میں آیا تو حضرت زینب نے کہا کہ آپ بھی اس طرح اسلام قبول کر لیں. بغیر کوئی جواب دیے گھر سے باہر چلے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تھے تو وہاں جا کر آپ کو ملے, آپ نے بھی دعوت دی. بہرحال ابتدائی طور پر اس نے اسلام قبول نہیں کیا, بعد میں جا کر اسلام قبول کر لیا ہجرت مدینہ کے بعد. بہرحال یہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں, یہ جب آپ نے نکاح کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک قیمتی یمنی ہار بھی اپنی بیٹی کو تحفے کے طور پر دیا تھا, اور وہ ہار بعد میں غزوہ بدر میں یہ دماد کے رہائی کے متعلق بھی آتا ہے کہ یہ گرفتار ہو گئے تھے اور وہ ہار پھر بھیجا تھا. بہرحال وہ الگ سے ایک لمبی تفصیلات ہیں, اختصار کے ساتھ ہم ذکر کر رہے ہیں. تو ابو العاص جو ہے یہ بھی مسلمان ہو گیا. تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو دماد ہیں بنو امیہ سے ہیں, ابو العاص ہیں, آپ کی بیٹی سیدہ زینب ان کے گھر میں رہی اور 8 ہجری میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں, صحیح بخاری میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ آپ زینب کو غسل دیں, اور جب غسل دے دیں 3 یا 5 مرتبہ غسل دیں. اگر ضرورت زیادہ ہو تو اس سے زیادہ بھی دے سکتی ہیں, اور جب غسل دیں تو اس میں بیری کے پتے شامل کر لیں اور کافور شامل کر لیں, اس سے صفائی ستھرائی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اور جب غسل دے لیں تو پھر مجھے اطلاع کریں. غسل دیا تو آپ کو پیغام بھیجا, آپ نے اپنی چادر جو ہے وہ بھیجی کہ یہ اس کے کفن کے طور پر استعمال کی جائے, پہلی چادر یہ استعمال کی جائے اور باقی چادریں پوری کر کے کفن دیا جائے. تو اس طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی تدفین ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خود جنازہ پڑھایا اور بقیع قبرستان میں ان کو دفن کیا گیا. ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام تھا علی, یعنی آپ کا ایک نواسا تھا حضرت زینب سے, علی. اس کے متعلق بعض تو کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی عمر میں فوت ہو گیا تھا بچپن میں, اور بعض روایات میں کہ یہ بڑا ہوا اور معرکہ یرموک میں یہ شہید ہوا, اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. بہرحال یہ ایک بیٹا تھا, اور ایک بیٹی تھی حضرت زینب سے پیدا ہوئی سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی نواسی تھی, آپ ان سے بہت محبت کرتے تھے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے تو یہ آپ کے اوپر جا کر بیٹھ گئی, پھر آپ جب کھڑے ہوتے تو امامہ کو اٹھا لیتے, جب رکوع جاتے سجدے کے لیے جاتے تو اپنے پاس بٹھا لیتے. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عورت بچہ رو رہا ہو تو اس کو اٹھا کر بھی نماز پڑھ سکتی ہے, اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. بعض لوگ کہتے ہیں جی اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے, ایسا نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل جو ہے وہ موجود ہے. یہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی نواسی ہیں, جب حضرت فاطمہ کی وفات ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت امامہ سے نکاح کر لیا تھا. یعنی خالہ اور بانجی ایک وقت میں تو ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی, جس طرح 2 بہنیں ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی, لیکن ایک فوت ہو جائے تو پھر دوسری سے نکاح کیا جا سکتا ہے. تو حضرت امامہ سے نکاح کر لیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے. اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے بعد اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو مغیرہ بن نوفل سے کر لینا. تو حضرت امامہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد مغیرہ بن نوفل سے ہو گیا, اور ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام تھا یحییٰ. تو یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے اختصار کے ساتھ میں نے ان کے حالات ذکر کیے ہیں. اس کے بعد دوسری بیٹی پیدا ہوگی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا. سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ کی اعلان نبوت سے 7 سال پہلے پیدا ہوئی, 7 سال پہلے, بعثت سے 7 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی. حضرت یہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی دوسری بیٹی تھی, اور
जब ये जवान हुई और इनके बाद एक तीसरी बेटी पैदा हुई थी जिसका नाम था हजरत उम्मे कुलसूम, तो ये दोनों बेटियां जब कुछ बड़ी उम्र की हुई, अरब में असल में छोटी उम्र का ही बच्चियों का निकाह कर दिया जाता था। आज भी ये जायज है, वो 5 साल की 7 साल की बच्ची का निकाह कर दे, जायज है, रुखसती नहीं। ये बात समझने वाली है। खाली निकाह कर दिया करते थे और खाली बच्ची छोटी का निकाह कर देना ये जायज है शरीयत में। हमारे यहाँ ये कानून बन रहा है जी छोटी उम्र की बच्ची का निकाह नहीं। रुखसती की बात नहीं मैं कर रहा, निकाह की बात कर रहा हूं कि खाली निकाह जो है वो छोटी बच्ची का अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है। हाँ, जब वो बड़ी होगी फिर उसके पास इख्तियार होता है, अगर वो निकाह को कायम रखना चाहे तो रख ले, और अगर वो कहे कि मैंने जहां मेरा निकाह किया गया है ये मुझे लड़का पसंद नहीं है, तो वो निकाह खत्म किया जा सकता है। बहरहाल इसकी इजाजत है, आज भी इजाजत है। हाँ, अगर कोई बड़ी का निकाह करता है तो उस पर कोई इख्तलाफ ही नहीं है। तो बहरहाल ये आपकी जो दोनों बेटियां जब कुछ बड़ी हुई तो अबू तालिब को लेकर बनु हाशिम जो हैं खानदान के बड़े बड़े लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर कहने लगे कि आप कराबतदारी और रिश्तेदारी की बड़ी अहमियत बताते हैं, हम भी आपके पास इसी का सवाल लेकर आए। आपने फरमाया बताओ तुम्हारा मकसद क्या आने का? कहने लगे जी आप अपनी दोनों बेटियों का रिश्ता जो है ये अबू लहब के दोनों बेटों के साथ कर दें। अबू लहब के दोनों बेटे, एक का नाम था उतबा, दूसरे का नाम था उतैबा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा मुझे टाइम दे, मैं मशवरा कर लूं। अपनी बीवी हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से जाकर मशवरा किया तो उन्होंने कहा इनकार मैं नहीं कर सकती, क्योंकि एक रिश्ता तो मेरी बहन के घर हो गया है और अब ये आपके रिश्तेदार हैं जो रिश्ता मांग रहे हैं। हाँ, अबू लहब की जो बीवी है ना उम्मे जमील, वो बड़ी बदज़बान है, वो मशहूर थी। कई औरतें बद अखलाकी में मशहूर हो जाती हैं, गाली गलोच में वो मरूफ होती हैं। तो अबू लहब की बीवी जो है ना ये भी बड़ी बदज़बान है। तो बहरहाल ये ना हो कि कहीं हमारी बेटियों को कल को ये तंग करें। बहरहाल कोई बात नहीं, अगर रिश्ता ना दिया तो मुमकिन है कि ये बनु हाशिम को सबको हमारे खिलाफ करें। बहरहाल निकाह कर देते हैं। तो अबू लहब के दोनों बेटों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बेटियों का निकाह हो गया था। रुखसती नहीं हुई थी, आपकी बेटियां आपके घर में ही थी, सिर्फ निकाह ही हुआ था। जब आपने इस्लाम की दावत देनी शुरू की और उसके बाद जब अबू लहब ने बदज़बानी करने की इंतहा कर दी तो अल्लाह ताला ने जब कुरान की ये सूरत नाज़िल की ना तब्बत यदा अबी लहब, कि अबू लहब बदबख्त के दोनों हाल टूट जाएं, और इसकी बीवी को भी अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बुरे अल्फाज के साथ जिक्र किया। तो अबू लहब को बड़ी तकलीफ हुई कि मुझे तो जलील करके रख दिया गया है मुआशरे में। अपने दोनों बेटों को बुलाकर कहने लगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बेटियों को तलाक दे दो। उन्होंने कहा हम तो तलाक नहीं देंगे, बल्कि इससे पहले अबू लास के पास भी मुशरिकीन मक्का गए थे कि तुम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को तलाक दे दो। उसने कहा मैंने तलाक नहीं देनी, उसने तो इनकार कर दिया। अबू लहब ने अपने बेटों को कहा कि तलाक दे दो, उन्होंने कहा हमने तलाक नहीं देनी। कहने लगा आज के बाद अगर मेरे सामने आना चाहते हो ना, मेरे साथ तुम्हारा ताल्लुक है, फिर तुम्हें तलाक देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है हम भी तलाक दे देते हैं। तलाक दी मकसद ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान किया जाए, अजियत पहुंचाई जाए, आपको तकलीफ दी जाए। इनमें से एक गया था उतबा या उतैबा, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और जाकर आपको गालियां देने लगा, बदज़बानी करने लगा और साथ कहने लगा कि मैंने तेरी बेटी को तलाक दे दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े परेशान हुए। आपने बद्दुआ की अल्लाहुम्मा अलैका बि कुरैश, अल्लाह इन कुरैश को तू ही पकड़ ले, इनसे तू ही निपट ले। और एक हदीस में है कि आपने बद्दुआ की थी अबू जहल का नाम लेकर और उतबा बिन शैबा का नाम लेकर, वलीद बिन उतबा का नाम लेकर, रबिया का नाम लेकर, उमैया बिन खलफ का नाम लेकर, आपने उकबा बिन अबी मुआइद का नाम लेकर, इनका नाम लेकर भी आपने बद्दुआ की। और अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला कहते हैं उसका एक सारा वाकया अलग से है
کہتے ہیں جن جن کا آپ نے نام لیا تھا نا، یہ سارے بدر کے کنویں میں مردار پڑے ہوئے تھے، اللہ نے پھر سب کو بدر میں ہلاک کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی وجہ سے۔ بہرحال یہ ایک الگ سے واقعہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اس کے لیے بد دعا کی تھی نا، اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس بدبخت پر مسلط کر دے۔ یہ جو ابو لہب کا بیٹا جس نے آ کر آپ پر بد زبانی کی، پھر روایات میں آتا ہے کہ یہ کسی سفر میں گیا ہوا تھا اور ایک شیر جنگل کے شیروں میں سے آیا اور سارا قافلہ جو ہے وہ پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، وہ سارے لوگوں کے درمیان سے آ کر اس پر حملہ آور ہوا اور اس کو چیر پھاڑ کر ہلاک کر دیا۔ اللہ نے دنیا میں ہی اس کو سزا دے دی۔ بہرحال یہ آپ کی بیٹی تھی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو دوسری بیٹی تھی۔ جب طلاق دے دی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام دیا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں آپ کی بیٹی سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت رقیہ کا نکاح کر دیا، اور پھر یہ جوڑا خوبصورت جوڑوں میں معروف ہو گیا کہ شاندار اعلیٰ مقام اور مرتبے والا جوڑا ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے انہما لأول من ہاجر بعد لوط و ابراہیم، کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے بعد جس جوڑے نے ہجرت کی ہے وہ حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ہجرت کر کے، یہ جب آپ نے کہا مسلمانوں کو ہجرت کر کے چلے جائیں، انہوں نے مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، وہاں جا کر ٹھہرے، بعد میں انہوں نے مدینہ بھی ہجرت کی۔ تو اس طرح اس جوڑے کی بڑی فضیلت اور بڑی برکت ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ میں پہنچ گئے، سن 2 ہجری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے نکلنے والے تھے، ان کو بخار ہو گیا، طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ آپ نے حضرت عثمان کو کہا عثمان تم یہاں رہو، ان کی عیادت کرو، بیمار پرسی کرو، ان لک اجر رجل ممن شہد بدرا محتہما، تمہارے لیے برابر کا اجر ہوگا جو بدر میں شریک ہوں گے، اور برابر کا حصہ بھی تمہیں ملے گا، تمہارا مال غنیمت میں بھی حصہ ہوگا، اللہ ہمیں فتح دے گا، اور اجر و ثواب بھی برابر کا ملے گا بدر میں شریک ہونے والوں۔ اور یہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں فتح ملی، اللہ نے کامیابی عطا کی، اور ادھر سے آپ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جا کر مدینہ میں لوگوں کو خوشخبری سنا دو، اللہ نے بدر میں مسلمانوں کو بہت بڑی کامیابی عطا کر دی ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ پہنچے، اس دوران حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی، یعنی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دوران وفات پا گئی، اور ان کا جنازہ پڑھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی تدفین کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو آپ اپنی بیٹی کی قبر پر گئے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹی بیٹی تھی وہ بھی وہاں رو رہی تھی۔ آپ نے بہرحال ان کو دلاسا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی حضرت خدیجہ ہے وہ پہلے ہی فوت ہو گئی 1090 میں مکہ میں، جب حضرت رقیہ ہجرت کر کے حبشہ گئی ہوئی تھی، واپس آئی تو آنے سے پہلے والدہ دنیا سے جا چکی ہیں، اور آج حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی ماں بھی نہیں تھی یہ بھی وفات پا گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تھے تو اس دوران باقی آپ کی فیملی مکہ میں ہی تھی، آپ کی بیٹیاں، تو پھر آپ نے وہاں جا کے حضرت ابو رافع کو اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا کہ تم مکہ جاؤ اور میری بیٹیوں کو بھی لے آؤ، اور میری بیوی حضرت سودا کو بھی لے آؤ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فیملی اور زید بن حارثہ کی اپنی فیملی اور ان کا اپنا بیٹا اسامہ بن زید، ان سب کو تم مدینہ میں لے آؤ۔ اس طرح یہ مدینہ میں پہنچے تھے، اور 2 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی۔ تیسری جو آپ کی بیٹی ہیں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بعثت سے آپ کے اعلان نبوت سے 6 سال پہلے پیدا ہوئی، اور شیب ابی طالب میں والدین کی خدمت کرتی رہی۔ جب بند کیا گیا تھا ابی طالب کی گاڑی میں، مسلمان چند افراد کو پریشانی کے عالم میں یہ اپنے والدین کی خدمت کرتی رہی، اور بڑی ہی
फरमा बरदार बेटी थी। तो जब हजरत रुकैया की वफात हो गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला से सन 3 हिजरी में कर दिया। और ये हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा को ये एजाज हासिल हुआ कि उनको ज़ुन्नुरैन कहा जाने लगा, और ये उनको मुकाम और शरफ मिला कि कायनात में कोई ऐसा शख्स नहीं आया कि जिसके निकाह में किसी नबी की 2 बेटियां आई हों। ये वाहिद शख्सियत है हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिनके निकाह में रसूलुल्लाह की 2 बेटियां यके बाद दीगरे आई हैं। ये हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को शरफ हासिल हुआ और मुकाम हासिल हुआ। बहरहाल 9 हिजरी में हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा भी वफात पा गई, और हजरत लैला बिनते कानिब सकफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मैं गुस्ल देने वालों में शामिल थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुस्ल दे दो तो मुझे बताया तो आपने एक चादर दी, फरमाया ये जिस्म के नीचे वाले हिस्से पे कफन दे दो, दूसरी चादर ऊपर वाले हिस्से में, तीसरे दुपट्टे के तौर पे, चौथा पूरे जिस्म पर कपड़ा, और 5वीं चादर जो है वो उसके ऊपर। ये अबू दाऊद की हदीस है कि 5 कपड़ों में इनको कफन दिया गया। इसके बाद 5वीं आपकी बेटी, चौथी बेटी औलाद में से 5वां नंबर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा है कि जो चौथी बेटी हैं और ये सबसे छोटी बेटी है। बाज अहले इल्म के मुताबिक ये ऐलान नबूवत से 5 साल पहले पैदा होगी, और बाज रवायात के मुताबिक जिस साल आपने नबूवत का ऐलान किया उसी साल पैदा होगी। बहरहाल ये सबसे छोटी बेटी थी। अरब में बच्चों को दाइयां ले जाती थी और जाकर दूध पिलाती थी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सबसे छोटी बेटी थी, उनको इनसे बड़ी मोहब्बत थी। उन्होंने 2 साल खुद दूध पिलाया, दाई को नहीं दिया, अपने पास रखा और इनकी परवरिश की। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से कर दिया गया, और एक जिरा थी जो निकाह के महर के इवज दी गई 400 दिरहम जिसकी मालियत थी। और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत थी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत फातिमा से बड़ी मोहब्बत थी। आपने फरमाया जो फातिमा है ना, ये अल्लाह ताला ने इसको ये मुकाम दिया है, अन्ना फातिमा ता सय्यदतु निसाए अहलिल जन्ना, फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जन्नत की औरतों में से सब औरतों की सरदार होगी। दूसरी रिवायत में है कि मोमिनों की औरतों में से सब औरतों की सरदार सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा होगी। इनके बहुत सारे वाकयात, एक पूरा खुतबा जुमा हो तो वो भी इनकी सीरत के हवाले से कम है कि जिसमें इसकी तफसीलात जो हैं इंशाल्लाह किसी वक्त जिक्र करेंगे। तो हजरत हारसा बिन नुमान रजी अल्लाह ताला ने मस्जिद के हुजरे के बिल्कुल नबी करीम के हुजरे के करीब एक मकान दे दिया था। पहले इनकी रिहाइश दूर थी हजरत अली की, फिर इनको बिल्कुल करीब ले आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इनका आना जाना रहता। आप इनके घर जाया करते थे, और आपकी जब वफात हुई तो वफात के करीब हजरत फातिमा आपके पास आई तो आपने उनको करीब बुलाया और कान में आहिस्ता से बात की, सरगोशी। हजरत फातिमा कहती हैं कि मैं रोना शुरू हो गई, और बाद में आपने दोबारा बात की तो हंस पड़ी। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला ने बाद में पूछा था कि वजह क्या थी, रोई क्यों, हंसी क्यों? उस मौके पर नहीं बताया, बाद में बताया था कि मेरे वालिद ने कहा था ए फातिमा कि मेरे बाद सबसे अब मेरी वफात का टाइम आ गया है, बस अब मेरी जिंदगी के आखिरी अय्याम है। तो कहती है मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। फिर आपने फरमाया फातिमा मेरी वफात के बाद तू मुझे सबसे पहले मिलेगी। तो कहती हैं इस बात की मुझे खुशी हुई, और यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के 6 माह बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा वफात पा गई। इनका जनाजा बाद कहते हजरत अली रजी अल्लाह ने पढ़ाया, और शिया की बाज किताबों में भी ये रवायत मौजूद है, और अहले सुन्नत की किताबों में भी, कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने इसरार किया था हजरत अबू बकर सिद्दीक को कि आप जनाजा पढ़ाएं, चूंकि आप खलीफा रसूल हैं। तो इनका जनाजा जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने पढ़ाया। और ये बात जब शिया कुतब में भी मौजूद है और सुन्नी कुतब में भी, तो इसका मतलब क्या है कि जब वो जनाजा पढ़ा रहे हैं तो फिर
جو مخالف ہوں وہ جنازہ نہ پڑھاتے ہیں اور نہ پڑھواتے ہیں کسی مخالف سے، کہ آپس میں ایسی ان کی کوئی بات یا کوئی ایسی عداوت نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو اولاد ہے ان میں سے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محسن جو تھے وہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے، اور باقی دونوں نواسے جو ہیں انہوں نے لمبی عمر پائی ہے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے۔ اور 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام تھا ام کلثوم جس کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا تھا، اور دوسری تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر کے ساتھ ہوا تھا۔ حضرت علی کے جو بھائی تھے حضرت جعفر، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا، اور ان سے ایک پیدا ہوئے تھے سیدنا عبداللہ، اور یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 5 یعنی نواسے تھے، نواسی اور نواسیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے۔ اور یہ حضرت زینب وہی ہیں کہ کربلا کے واقعہ میں بھی شریک تھی، اور اس کے بعد اس نے ابن زیاد وغیرہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ یہ تم نے ہمیں بلایا تھا اور تم نے ہی شہید کروانے کے ذمہ دار ہیں۔ یہ حضرت زینب وہی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 4 بیٹیاں، اور پہلا بیٹا تھا قاسم، دوسرا بیٹا تھا جو اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوا جس کا نام تھا عبداللہ۔ تو یہ جو بیٹا ہے اس کا نام عبداللہ، اور اس کا لقب طیب اور طاہر، وہ دونوں اسی کے لقب ہیں۔ تو یہ بھی بچپن میں وفات پا گیا۔ آس بن وائل ایک کافر تھا، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا دنیا سے چلا گیا، اب اس کی کوئی نرینہ اولاد ہی نہیں، لہذا اس کا نام اب کوئی نہیں لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل کی، ان شانئک ھو الابتر، اے میرے نبی آپ کا دشمن جو ہے یہ ہی بے نسلہ رہے گا، آپ کا نام تو اللہ بلند کریں گے۔ اور آج بھی ان کافروں کا کوئی نام لینے کے لیے تیار نہیں، اگر کوئی لیتا ہے تو ان پر لعنتیں ہی ڈالتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوری کائنات میں آج بھی بلند ہو رہا ہے، اور قیامت تک اسی طرح بلند رہے گا۔ آپ کا نام بھی بلند، آپ کی شان بھی بلند، اور پوری کائنات میں آپ جیسا اللہ نے نہ کوئی پیدا کیا ہے، نہ کوئی آیا ہے، اور نہ ہی کائنات میں کوئی آئے گا۔ دنیا میں بھی سب سے اعلیٰ، آخرت میں بھی سب سے اعلیٰ۔ تو آپ کا تیسرا جو بیٹا ہے وہ ہے سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ۔ یہ پچھلے جمعے میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ کی ایک لونڈی تھی حضرت ماریا قبطیہ، بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے ان سے آزاد کر دیا تھا، ان کو نکاح کر لیا تھا، بعد میں ہے کہ نہیں، یہ آئی تھی حضرت 7 ہجری میں۔ آپ نے جب مختلف حکمرانوں کو خطوط بھیجے تھے تو شاہ مصر اور اسکندریہ کے حکمران کی طرف آپ نے بھیجا تھا حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کو خط دے کر، مسلمان ہو جو۔ وہ مسلمان تو نہ ہوا جو مصر کا حکمران تھا، بہرحال اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفیر کی بڑی خدمت کی، بڑا احترام کیا، اور آپ کے لیے تحفے تحائف بھیجے۔ ان میں 2 لونڈیاں بھیجی تھی، ایک کا نام تھا ماریا قبطیہ، دوسری کا نام تھا سرین قبطیہ۔ تو یہ دونوں لونڈیاں اس نے آپ کے پاس بھیجی، اور یہ بڑی اعلیٰ خاندان کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئی تو حضرت ماریا قبطیہ کو آپ نے اپنے پاس رکھ لیا، اور بات کہتے ہیں کہ آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ ہمارا لونڈی ویسے رکھنی بھی جائز تھی اور ہے۔ اور دوسری جو تھی وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو دے دی، انہوں نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ تو یہ حضرت ماریا سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا، تو آپ نے فرمایا، بڑی خوشی سے آپ نے صحابہ کرام کو آ کر خبر دی، فرمایا آج رات اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، اور میں نے اس کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پر رکھا ہے، اس کا نام ابراہیم میں نے رکھا ہے۔ اور 18 ماہ جب اس کی عمر ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 سال قبل 10 ہجری میں یہ آخری بیٹا آپ کا بھی وفات پا گیا۔ آپ بڑے اس موقع پر غمگین ہوئے، آپ نے فرمایا ابراہیم تیری جدائی نے ہمیں غمگین کر دیا ہے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو؟
آپ فرماتے ہیں آنکھوں سے آنسو اللہ کی رحمت ہے، یہ جائز ہے، ہاں میں اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ بہرحال ابراہیم تیری جدائی نے ہمیں غمگین کر دیا ہے۔ تو یہ آپ کا آخری بیٹا تھا ابراہیم، جس کی عمر 18 ماہ تھی، یہ بھی اپنے رب کے پاس چلا گیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے، ان میں سے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں ہی وفات پا گیا۔ صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھی، اور وہ بھی آپ کی وفات کے 6 ماہ بعد دنیا سے چلی گئی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد آپ کے اہل بیت میں شامل ہے۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، اور ہم ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرتے۔ یہ اللہ کے رسول پر بڑا الزام اور بہتان ہوگا کہ اگر کسی ایک بیٹی کا بھی انکار کر دیا جائے اور اس طرح کی بات کی جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔